تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف جارہ کی بیس پڑھی تھی۔ حروف جارہ کی تعریف کیا ہے، وہ حروف کون کون سے ہیں، پھر ان کی نحوی ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حروف عطف۔ حروف عطف کو ہم پڑھیں گے۔ حروف عطف سے مراد وہ حروف جو اسماء اور افعال یا جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف عطف کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حروف جو اسماء و افعال یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے حروف حروف عطف کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو حروف عطف ہیں یہ دو جملوں کے درمیان ان کو لایا جاتا ہے تاکہ اس جملے کا اس جملے کے ساتھ کنیکشن کر دیا جائے، اس فعل کا اس فعل کے ساتھ آپس میں جوڑ پیدا کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ان حروف کو درمیان میں کنیکشن کے لیے لایا جاتا ہے۔ آسان سی تعریف ہے۔ اب حروف عطف جو ہیں، حروف عطف وہ 9 ہیں۔ حروف عطف کتنے ہیں؟ تعداد میں 9 ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ہم مثال سمجھتے ہیں۔ واو، سب سے پہلے حروف عطف میں آتا ہے واو۔ اچھا، یہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں بھی آتا ہے اور حروف عطف میں بھی آتا ہے۔ جب یہ واو حروف عطف میں آتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے۔ جبکہ حروف جارہ میں جو واو ہوتا ہے وہ واو اپنے ما بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے اور اس کا معنی قسم ہوتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو عاطفہ واو عاطفہ ہوتا ہے وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال السماوات والارض، السماوات والارض۔ اب دیکھیں، ایک اسم ہے السماوات، دوسرا ہے الارض، ان دونوں کو ملانے کے لیے واو عاطفہ ہم لے آئے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی طرح دوسرا ہے فا۔ دوسرا کیا ہے؟ فا۔ فا کا معنی ہوتا ہے پس۔ پس کا معنی عموماً اس کا پس کا معنی کیا جاتا ہے۔ جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو اب فاتبعونی، اب یہاں پر دیکھیں، اس سے پہلے ایک جملہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری پیروی کرو، فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو۔ تو اب یہ فا کے ذریعے ان دو جملوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ جوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے ثم۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر۔ ثم کا معنی کیا جاتا ہے؟ پھر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ اب دیکھیں، صورناکم ایک فعل ہے، خلقناکم دوسرا فعل ہے، ان دو افعال کو آپس میں ثم ملا رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق، ہم نے تمہیں پیدا کیا ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حتی یہاں تک کے معنی میں آتا ہے، یہاں تک کے۔ اب یہ حتی جو ہے یہ حروف جارہ میں بھی آتا ہے، لیکن حروف جارہ میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ حروف عاطفہ میں زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ حتی اذا جعلہ نارا،
ٹھیک ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا. اب دیکھیں وما يعلمان من احد ایک جملہ ہو گیا، حتى يقولا یہاں تک کہ وہ دونوں بولے. تو یقولا یہ دوسرا جملہ ہو گیا. ان دونوں جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہم نے کس کو استعمال کیا ہے؟ حتیٰ کا استعمال کیا ہے. او کا معنی ہوتا ہے یا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے اما اور ان سب کا معنی سیم ہوتا ہے، یا معنی ہوتا ہے. جس طرح انگلش میں ہم دو لفظوں کے درمیان آر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا. تو یہ سیم یہی والا معنی اس میں آتا ہے ان دونوں میں، اما یا او، ان سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے. تھوڑا اعتباری فرق ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اما شاکرن و اما کفورا، اما شاکرن و اما کفورا. اسی طرح او تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. اسی طرح جی کی مثال علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. اس سے پہلے والا جملہ اور اس جملے کو علی قلوب اقفالها، ان دونوں کو کیا کر دیا؟ کے ذریعے ملا دیا گیا ہے. اسی طرح حروف عاطفہ میں سے ایک ہے لاکن بھی ہوتا ہے، لیکن کے معنی میں آتا ہے. لیکن، ٹھیک ہے، یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ لیکن کے معنی میں آتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی پچھلے جملے کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اچھا جی، ایک ہے بلکہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ مثال بھی بنتی ہے. ایک اور مثال آپ لے لیں اس کی. میں کہتا ہوں یعنی بل کے ذریعے پہلے کلام میں نفی کی جاتی ہے، دوسرے کلام میں اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. پہلے کلام میں جس چیز کی نفی کی جاتی ہے پہلے جملے میں، بل کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے اس میں اس کا اثبات کیا جاتا ہے، اس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتا ہوں مثال کے طور پر اتنی فاطمۃ بل زینب، میرے پاس فاطمہ آئی بلکہ زینب آئی. تو یعنی فاطمہ سے نفی کر دی کہ فاطمہ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اور کلام کو موڑنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے فاطمہ کے بارے میں تھا کلام، اب اس کو موڑ دیا گیا. جاءنی خالد بل زید، میرے پاس خالد آیا بلکہ زید آیا. تو کلام کو موڑ دیا گیا گویا کہ. ٹھیک ہے، بل کے ذریعے. بل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. تو یہ ہم نے پڑھ لیے حروف عاطفہ اور ان کے معنی پڑھ لیے کہ وہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں حروف عاطفہ کی ترکیب نحوی. ہمیشہ میں نے آپ کو تعریف میں بتایا نا کہ حروف عاطفہ کس پرپس کے لیے آتے ہیں؟ افعال اور اسماء وغیرہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتے ہیں، تو اب دیکھیں اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں. یہ جو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ان میں سے خلقناکم ثم صورناکم. اب یہ ایک جملہ یہ ہے، ایک جملہ حرف عطف کے بعد آ رہا ہے. جو جملہ حرف عطف سے پہلے آئے گا، کوئی بھی جملہ ہو، اسم ہو، فعل ہو، کوئی بھی جملہ ہو، اسے ہم کہیں گے معطوف علی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا اسے ہم کہیں گے حرف عطف، اور جو لاسٹ والا جملہ آئے گا اسے ہم معطوف کہیں گے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ معطوف کہیں گے.
معطوف علیہ یعنی اس جملے کے اندر جو حکم ہوتا ہے پہلے جملے میں وہی حکم لاسٹ والے جملے کے اوپر بھی لگا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ لاسٹ والا جملہ یہ پہلے جملے کا محتاج ہوتا ہے حکم میں، اس پر جو حکم ہوتا ہے وہی اس پر بھی ہوتا ہے، یا اس حکم کی نفی کی جاتی ہے یا ثابت کیا جاتا ہے، بہرحال محتاج ہوتا ہے پہلے جملے کا، اس وجہ سے اسے معطوف علیہ کہا جاتا ہے، اس کو معطوف کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے صرف اس کو یہ یاد رکھنا ہے، جس طرح ہم نے حروف جارہ میں جار مجرور اصطلاح یاد رکھی تھی نا، حروف عطف کے اندر آپ نے یہ اصطلاح یاد رکھنی ہے کہ حرف عطف سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے اسے ہم معطوف کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ جب ہم آگے جا کر ایک اچھا خاصا حصہ گرامر کا پڑھ لیں گے، ہم ترکیب نحوی شروع کریں گے، تو وہاں پر جا کر یہ اصطلاح سے آپ پہلے سے مانوس ہوں گے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنے حروف عاطفہ ہیں ان حروف عاطفہ کو ایک ایک دو مثالیں آپ نے اپنی طرف سے لکھنی، دو مثالیں آپ نے کیا کرنی ہے، ہر حرف کی اپنی طرف سے قرآن و مجید کھولیں، احادیث کھولیں، اس کے علاوہ عربی جملے بنا کر آپ اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں۔